اور اس کے جہاں پر بے شمار فوائد ہوئے، وہیں پر اس انٹرنیٹ اور اس جدید دور کی جدید ایجاد کے بے شمار نقصانات بھی ہوئے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا ہمارا نقصان یہ ہوا کہ ہماری مساجد کا تقدس ختم ہو گیا۔ کسی زمانے کے اندر ہم سنتے تھے کہ قرب قیامت میں مساجد کے اندر ڈھول بجیں گے، گانے اور باجے بجیں گے، تو ہم سوچتے تھے کہ ایسا کون سا زمانہ ہوگا کہ مسلمان اتنے مردہ ہو جائیں گے کہ مسجدوں کے اندر گانے باجے بجیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس موبائل کے ذریعے سے، موبائل کی رنگ ٹون پر لگے ہوئے گانوں کے ذریعے سے مساجد کے اندر وہ گانے بج رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے گھر مسجد کا تقدس ختم ہو گیا، اور پھر اللہ کا سب سے بڑا گھر کعبۃ اللہ، جہاں پر مسلمان کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے تڑپتے ہوئے یہاں سے جاتے تھے، اور پھر کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر روتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی بخشش طلب کرتے تھے، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے معافیاں مانگتے تھے اپنے گناہوں کی۔ آج اس جدید دور کے اندر مسلمان کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے تو بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے موبائل نکال کر تصویر بناتا ہے، اور پھر کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر بجائے توبہ کرنے کے پہلے سیلفی بناتا ہے، اور سیلفی بنا کر فیس بک پر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ سارا تقدس پامال ہو گیا۔ اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، جس کے بارے میں عزت بخاری نے لکھا، ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کرتا می آیت جنید و بایزیدی جا، کہ اس عرش کے نیچے اگر سب سے نازک بارگاہ کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کی بارگاہ، اور اس کا ادب کتنا ہے کہ جنید و بایزید بھی وہاں پر اپنی سانسوں کو روک کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور عزت بخاری نے تو بہت بات کی بات کی۔ علماء فرماتے ہیں نفس گم کرتا می آیت، یہاں پر ہونا چاہیے تھا ابو بکر و عمر ہی جہاں، کہ یہ وہ بارگاہ ہے، جنید و بایزید تو بہت بعد میں آئے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر ابو بکر و عمر بھی اپنی سانسوں کو روک کر ادب سے کھڑے ہوا کرتے تھے، اسی قدر ادب سے کھڑے ہوتے تھے۔ اور آج ہمارے مسلمان رسول اللہ کے روزے پر کھڑے سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، اور کڑچ کڑچ کی آواز بھی ختم نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جدید سہولیات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اگر کہا جائے کہ آج یہ چیزیں چھوڑ دی جائیں تو چھوڑتا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن کم از کم روزہ رسول اور مساجد کا اور کعبۃ اللہ کا تقدس جو ہے وہ پامال ہونے سے ہمیں بچانا چاہیے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، معافی مانگی جائے، اور پھر دور کھڑے ہو کر یادگار کے لیے تصویر بھی بنا لی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ جس بارگاہ کے اندر اونچی آواز کی جائے تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر جا کر اتنی بڑی بے ادبیاں، نیکیاں کر لینا بہت بڑا کمال نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کو بچانا بہت بڑا کمال ہے۔ اگر نیک کام کرنا ضروری ہے تو اپنی نیکیوں کو بچانا بھی ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگوں کے سامنے بڑی عبادتیں کریں گے، بڑی ریاضتیں کریں گے، بڑی نمازیں پڑھیں گے، لیکن جب تنہائی کے اندر جائیں گے تو اپنی ساری عبادت کو ضائع کر دیں گے۔ آج اس موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے نوجوان بچوں کی تنہائیاں جو ہیں وہ پاکیزہ نہ رہیں، تنہائیاں برباد ہو گئیں۔ آپ اس لڑکی کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو 2.5 سال تک اپنے ہی باپ سے عشق لڑاتی رہی، اور جب اسے پتا چلا کہ یہ میرا باپ تھا تو اس نے خودکشی کر لی؟ بتائیے اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ اس انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کی، ہماری نوجوان بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ کتنے ہی ایسے گھر ہیں جو اس انٹرنیٹ کے فتنے کی وجہ سے برباد ہو گئے، گھروں کے اندر فتنے اٹھے اور طلاقوں تک نوبت جو ہے وہ پہنچ گئی۔ بیٹا موبائل کے اندر لگا ہوا ہے، والدین چیخ چیخ کر اس کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، بیٹا اسی کے اندر گھسا ہوا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے گھر والوں کے بھی تمہارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ شوہر موبائل پہ لگا ہوا ہے، بیوی پکار رہی ہے، وہ نہیں سن رہا، بیوی لگی ہے، شوہر پکار رہا ہے، نہیں سنا جا رہا۔ اس حد تک یہ موبائل ہمارے معاشرے کی بگاڑ کا سبب بن